گالیاں دی جاتی ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہمارے رسول پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کو بہت بڑا مجرم قرار دیا جاتا ہے، اور نرسنگھانک جیسے زہریلے سانپ اس ہندوستان میں پنپتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے دھرم کی شکشا ہے، یا ان کو حکومت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے پشت پناہی مل رہی ہے، شہ مل رہی ہے کہ ہم تمہیں گرفتار کریں گے دکھانے کے لیے؟ حقیقت میں وہ گرفتاری نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری سیکورٹی ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اور مسلمان جب کسی کے بزرگوں کو گالی نہیں دیتے تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو، ان کو ایسے جملے بولے جائیں جو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں NRC اور CA کو لے کر مسلمان برداشت کر لیتا ہے۔ غور کرو وہ لوگ کیا عدل کریں گے جو ایک طبقے کو اور مسلمانوں کے دل کو جلانے کے لیے بھرے بازار میں قرآن کو جلا دیتے ہوں تاکہ مسلمانوں میں آگ لگے، بھڑکے اور دنگا ہو۔ ہماری کتاب قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر مارکیٹوں میں ڈالا جاتا ہے، ہماری کتاب قرآن کو جلانے کی کوشش کر کے اس کو راکھ بنا کر ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ غور کیجئے، جہاں ایسے ایسے معاملات آتے ہوں ان کو محمد رسول اللہ سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو تورات کے نسخے واپس کروا دیے۔ جب رات ہو گئی کہنے بغیر علم، قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگو تم دوسروں کے بزرگوں کو برا مت کہو، تم ان کو برا مت کہو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کو برا مت کہو۔ یعنی کافر اور مشرک بزرگوں کو جن کا وہ احترام کرتے ہیں ان کو برا مت کہو۔ فَيَسُبُّ الَّذِينَ، وہ تمہارے رب کو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہو گے، اگر تم ان کے بڑوں کو الٹا سیدھا بولو گے تو وہ تمہارے اللہ کو بھی گالی دیں گے، تمہارے اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر۔ آپ نے کہا تیری ماں کا، اسے بھی جواب دے تیری ماں کا، تو گویا کہ تم خود اپنی ماں کو گالی دے۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنی ماں کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا اپنی ماں کو گالی دینے والا کون ہوگا؟ اے اللہ کے رسول ایسا کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے دوسرے کو ماں کی گالی دی ہے، تیری ماں کی گالی دی، اور اس نے جواب میں آپ کو ماں کی گالی دی، تو گویا تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی۔ قرآن کی اس تعلیم کی بنیاد پر دیکھ لو، آج تک مولانا جرجیس نے جتنے بھی سال بہار اور بنگال کا دورہ کیا، رامائن پڑھی، گیتا پڑھی، سنائے منتر، لیکن کبھی بھی میں نے کسی کے بزرگوں کو الٹا سیدھا نہیں کہا۔ جب بھی رام چندر جی کا نام آیا تو رام چندر جی، مریادا پرشوتم، کرشن جی، مریادا پرشوتم، یہی نام لیے ہیں۔ اور یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تم کسی کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کی سرکار سے بھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کے ان تمام پنڈتوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ، جب آج تک ہم نے، ہمارے علماء نے جب آپ کے کسی بزرگ کو برا بھلا نہیں کہا، آپ کی کسی کتاب کو آگ نہیں لگائی اور جلایا نہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے رسول پر انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کو بہت بڑا مجرم قرار دیا جاتا ہے، اور نرسنگھانک جیسے زہریلے سانپ اس ہندوستان میں پنپتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے دھرم کی شکشا ہے، یا ان کو حکومت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے پشت پناہی مل رہی ہے، شہ مل رہی ہے کہ ہم
تمہیں گرفتار کریں گے دکھانے کے لیے، حقیقت میں وہ گرفتاری نہیں ہوگی بلکہ تمہاری سیکورٹی ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اور مسلمان جب کسی کے بزرگوں کو گالی نہیں دیتے تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو، ان کو ایسے جملے بولے جائیں جو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں NRC اور CA کو لے کر مسلمان برداشت کر لیتا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے گائے کے نام پر، لنچنگ کی جا رہی ہے، ہم اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں ہونے والی گستاخی کو منظور نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم ہی نہیں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے بزرگوں کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ایسے لوگوں پر انکش لگایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، میں نہیں کہتا ہوں یہ سب جملے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہمیں اس ملک کے قانون کو ماننا ہے، اس ملک کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ تعزیرات ہند کے تحت، ہندوستان کے لا اور قانون کے تحت گستاخ رسول اور محمد رسول اللہ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کے کرنے والے کو تعزیرات ہند کے تحت جتنی بھی کڑی سے کڑی سزا ہو وہ ملنی چاہیے، وہ دینی چاہیے، تاکہ بھوشیہ کے اندر اور مستقبل کے اندر کوئی بھی کسی کے بزرگ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے اور اس کے ساتھ کی توہین نہ کرے۔ یہ ہونا چاہیے۔ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ؟ کیا عزت رہ جاتی ہے ایسے شخص کی؟ کیا ایسے شخص کو دین کا گیان ہے، دھرم کا گیان ہے؟ کیا دھرم نے کبھی یہ سکھلایا ہے؟ کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایسا ایسا بولو، اس کے بڑوں کو ایسا کہو؟ ارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر جب ختم ہو گئی اور یہودیوں کو جب جلا وطن کیا جانے لگا کہ جاؤ اب تم اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاؤ، تو جانے سے پہلے ان یہودیوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، ہم جا رہے ہیں اپنے اس وطن کو چھوڑ کر، ہم نے شکست کھائی ہے، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہمیں جلا وطن کیا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ اگر ہماری اس ریکویسٹ کو منظور کر لیں گے تو بہت اچھا چاہیے۔ جو بھی انہوں نے لوٹا، میری مال، میری دولت، میرے گھر مکان، ہمیں واپس نہیں چاہیے، مال غنیمت کے طور پر وہ سب آپ لے لیجئے، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے تورات کے نسخے بھی لوٹ لیے ہیں، ہمارے تورات کی کتابیں بھی لے لی ہیں، تورات بھی انہوں نے لوٹ لیا ہمارے سامان کے ساتھ ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں جانے سے پہلے ہمیں ہماری توراتیں واپس کر دی جائیں، جو لوٹے ہوئے نسخے وہ ہمیں دے دیے جائیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اے صحابیوں، یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے ان کی کتابیں بھی لے لی ہیں، ان کتابوں کو بھی لوٹ لیا ہے؟ جاؤ سارا سامان اکٹھا کرو اور ان کی جتنی بھی کتابیں تورات کے جتنے بھی نسخے ہیں وہ سارے کے سارے نسخے حاصل کر کے اکٹھا کر کے ان کو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، یہ لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ان کی کتابوں سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں ان کے مذہب سے بھی دشمنی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی تھی اس کی سزا ان کو مل گئی۔ اپنے مذہب پر یہ کھل کر عمل کریں، اپنی کتابیں یہ کھل کر پڑھیں، اپنے گرجاؤں میں یہ کھل کر عبادت کریں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی کتابیں، ان کی تورات ان کو دے دیے جائیں۔ آپ نے ان کی کتابیں واپس کر دی۔ آئے گودی میڈیا کے اینکروں،
یہ محمد رسول اللہ کا عدل تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا۔ اس بھارت کے اندر غور کرو وہ لوگ کیا عدل کریں گے جو ایک طبقے کو اور مسلمانوں کے دل کو جلانے کے لیے بھرے بازار میں قرآن کو جلا دیتے ہو تاکہ مسلمانوں میں آگ لگے، بھڑکے اور دنگا ہو۔ ہماری کتاب قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر مارکیٹوں میں ڈالا جاتا ہے، ہماری کتاب قرآن کو جلانے کی کوشش کر کے اس کو راکھ بنا کر ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ غور کیجئے، جہاں ایسے ایسے معاملات آتے ہوں ان کو محمد رسول اللہ سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو تورات کے نسخے واپس کروا دیے۔ جب رات ہو گئی کہنے لگے اللہ کے نبی رات ہو گئی ہے، میں صبح چلا جاؤں گا، رات سونے کے لیے ہمیں جگہ دلوا دیجئے، ہم صبح ہوتے ہی ہوتے آپ کا علاقہ آپ کی بستی چھوڑ دیں گے۔ کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ان یہودیوں کو مسجدوں میں لے جاؤ اور وہیں پر سلا دو، اس لیے کہ مسجدوں سے زیادہ سرکشت اور محفوظ جگہ کو سونے کے لیے نہیں ملے گی۔ لہذا ان یہودیوں کو مسجدوں میں سلایا گیا اور صبح ہوتے ہی وہ یہودی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم کی انسانیت تھی، یہودیوں کو مسجدوں میں سلا رہے ہیں اور یہودیوں کے لوٹے ہوئے تورات کے نسخے بھی واپس کر رہے ہیں۔ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ آج ہمیں چڑھایا جاتا ہے کبھی این آر سی کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے مذہبی بنیاد پر، کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے زیادہ بچے پیدا کرنے والا کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ فیک ہے، جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی بھی نہ گورنمنٹ سطح پر کوئی اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں کہہ کر ہمارے دل کو ہماری دل آزاری کی جاتی ہے اور ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جتنا عدل ہوگا اور جتنا انصاف ہوگا یہ ملک اتنا ہی میرے بھائیوں ترقی کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے۔ اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس مذہب کو تم دہشت گرد کہتے ہو، اس مذہب کو تم آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، جس کی تعلیم بھی ہو کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، مسلمان نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، جس نے کسی بھی ایک انسان کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا بغیر نفس او فساد، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا اور فساد بھی نہیں مچایا تھا، ایسے انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے لوگوں کا اور ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ہمیں دکھاؤ جو یہ کہتا ہو ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل، کہاں ملے گا؟ یہ انسانیت تھی۔